أهلا وسهلا بك وبك إلى زاكوكا شانا. السلام عليكم. مسمي عبيد الرحمن. أين أتكلم؟ هجرات الحيوانات والطيور على الأرض. A very lovely good morning, good afternoon, and good evening, depending when you're watching this video. I was going to do a video on the migration, a very touchy topic. But I thought before I do this, I should do a video on the migration of the birds and the animal. So that's what I'm going to do today. Migration is the movement of the birds and the animal from one place to another place with the intention of finding some food, water, better weather for their breeding, and some other factors around it. The massive migration of the animals happen on the globe, which plays a vital role in our natural ecosystem. In fact, they are the arteries and the veins of our earth. This migration brings nature's most inspiring events and usually caught by the nature-loving photographers. The birds and the animals do these journeys by their wings, hoof, fins, and it is a reminder that the world's habitat are interconnected. They also do these journeys in the search of the water, food, and the best place to breed, as I said earlier on. What kind of journeys they do? Sea turtles, they travel across the Pacific Oceans between Indonesia and Canadian water. They do roughly about 10 to 11,000 miles. Baleen whales, these are the gray whales, they do about 10 to 14,000 miles journey. Dragonfly, the scientists have just discovered that they can do about 14 to 18,000 kilometers that span from India to Maldives. The wild beasts, basically this is the more visible migration where the African wild beast herds travel annually by the millions in the search of the greener pastures. Then we have birds. About 4,000 species of the birds are regular migrants. They do the longest journeys, they do about 55,000 miles between the Arctic and Antarctic. We also have monarch butterflies. They do 3,000 miles and are the most beautiful and the colorful migration within the natural world. David Attenborough, his videos, his programs are beautiful in terms of the nature, and they cover a lot of migration of the birds and information about them. Well, next time will be a human migration topic. Okay, thank you, bye bye. Please like, share and subscribe the channel if you haven't. जी दोस्तों, अब एड्रेस कर रहा हूँ। जैसे मैंने आज के टॉपिक के बारे में बात की है कि आज का जो टॉपिक है ये जानवरों और परिंदों की जो हरकत और नकल है, जैसे हम लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क में हरकत जाते हैं, इसी तरह ये भी कोई एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं और उनका ज़्यादातर यही होता है कि वो कहाँ उनको अच्छा खाना, पानी, अच्छा मौसम, और कुछ परिंदे ऐसे भी हैं जो कि अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए दूसरी अच्छे मौसम की तलाश में कहीं और जाते हैं. इन परिंदों की तकरीबन 4,000 अक़साम हैं. तो आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं पंजाबी में बात करूं, तो इसलिए मैं अपनी इस उर्दू का इख्तिताम इस शेर से करता हूं. दरख्तों को कहाँ आता है हिजरत करना, तुम परिंदे हो वतन छोड़ के जा सकते हो. ये मैं अपने बचपन की याद करता हूं कि जब मैं छोटा था तो मुझे याद है कि जब भी हमारे गांव में कोई ना कोई जानवर जो था जिसकी हलाकत हो जाती थी तो हम लोग उसको उठा के, तो ये हमारे पास टिब्बा होता था, यहाँ आजकल नहीं, ये बात हो चुकी है,
تو وہاں پر اس کو جانور کو اٹھا کے پھینک دیا جاتا تھا. تو لیکن پہلے دنوں میں تو ایسے وہ جانور وہاں پڑا ہوتا تھا اور گدیں ہوتی تھیں گدیں، اور یہ بہت بڑے بڑے جانور ہوتے تھے یہ. اور ہم اسکول میں جایا کرتے تھے تو ہمیں ڈر بھی لگتا تھا ان سے کہ بھئی یہ اتنا بڑا جانور ہے کہ جیسے شتر مرغ ہوتا ہے اس طرح کا ہوتا تھا کہ ہمیں نہ نقصان پہنچائے. تو ہم ڈرتے بھی تھے دور دور سے اور دیکھتے بھی تھے ان کو، اور ساتھ ساتھ اپنی تختیوں کو اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہم پر حملہ کر دیں. جب یہ ہم پہ حملہ کریں گے تو پھر ہم آگے سے اپنا کوئی دفاعی نظام ترتیب دیں گے. بات پھر اردو میں چلے گئی. پنجابی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ الا ہوندیاں سی اج تو 20 سال پہلے جڑیاں مردہ جانور دے اوپر، اور انہوں نے یہ پتہ نہیں کس طرح اس چیز کا پتہ لگتا سی. انہیں سونگھن دی جڑی طاقت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے وہ اتنی پاورفل آ کہ اوپر پھردے ہوں سی جانور، اور پھر وہ 100 دی تعداد چاہتے ہوں سی اور بڑے 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 جانور ہوں سی. یہ مردہ جانور دے اوپر آ جانا پتہ لگ. تے ساڈے سکول دے کول ٹبا ہوندا سی تے اتھے ٹبے دے اوپر جی یہ جڑے جانور سی بڑے بڑے انہاں نے تے کتیاں نے رل کے کھانا. اور سانوں ڈر بھی لگنا نکے نکے بچیاں نوں. تانوں پتہ 7-8 سال دا بچہ کی ہوندا تے اسی ڈردے بھی ہوندے سی دیکھتے بھی ہوندے سی. تے او دے نال مینوں یاد ہے کہ اپنی تختی نوں بڑے مضبوط طریقے نال ہاتھ 'ਚ پھڑ لینا کہ اگر کوئی نیڑے آئے گا جانور یہ نیڑے آئے گی تو انہوں ماراں گا. تے اسی طرح بہت سارے پرندے نے تسی دیکھیا ہونا ایک جگہ تو دوسری جگہ جاندے نے. اور یاد کرو کہ کسی دور دے وچ مکئی دے جڑے ٹانڈے بیج ہوندے سی سی. وہ اسی جانور نہیں پا سکتے سی. تو تسی جانور نوں کٹ کے پاندے ہو تو جانور کھاندا نہیں کیونکہ انہوں باہرلے نے منہ لایا. تے باہرلا گنے نوں منہ لا جوے انہوں لا جوے یا تہاڈیاں گاجراں خراب کر جوے مولیاں خراب کر جوے تے انہاں 'چ بڑی بو آندی ہوندی سی. تے اے جانور جڑے نے بڑے موو کردے نے. سیہ ہے جڑی ایک جگہ تو دوسری جگہ بڑی موو کردی ہے. تے اے تانوں پتہ ہونا چاہیے کہ جڑے کچھو کما ہوندا اے 100 سال تو اوپر رہ جاندا. اگر چلا جاوے زمین دے وچ اتھے جا کے یہ اپنے آپ نوں سو جاندا. اینوں اسی انگلش ہائبرنیٹ کہنے ہیں. تے اے ستا رہندا جی ستا رہندا اتھے تے 100 تو زیادہ عمر پاندا. پھر وہ اپنا رب دی ذات نے وہ سسٹم ادا دا بنایا ہوا کہ لتاں تے اپنا سر وچ لے جاندا تے وہ پھر تر پیندا. تے چمگادڑاں بڑی حرکت کردیاں ایک جگہ تو دوسری جگہ دے اوپر. اور انہاں دی جڑی سماعت دی طاقت رب دی ذات نے بنائی ہے وہ بڑی پاورفل آ. تے اکھاں تو انہاں دی شاید انیاں کم نہیں کردیاں جنہ وہ سماعت انہاں دی کم کردی ہے. تے انشاءاللہ اگلا جڑا میں ویلاگ کراں گا ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ. ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟੌਪਿਕ ਆ ਲੇਕਿਨ 23 ਮਾਰਚ ਹੁਣੇ ਲੰਘਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਯੌਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ. ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਤਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ. ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨੇ ਕਿ 70-72 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੈਲ ਫੀ ਅਮਾਨ ਅੱਲਾਹ.